والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ایک بار پھر جامع مسجد فیضان غوث پاک ڈیفنس میں کراچی میں جمع ہیں، سوشل میڈیا پر دنیا میں مختلف ملکوں میں ہمارے ساتھ ہمارے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب پر جو عاشقان رسول جمع ہیں، رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج ماہ رمضان کی 27ویں شب ہے اور بڑے بڑے اولیاء کرام، علماء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ موقف اور قول ہے کہ 27ویں رمضان یعنی 27ویں شب جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنا نصیب کیا، اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے اس اجتماع میں آنا نصیب کیا. اب رب کریم سے دعا ہے کہ اس مغفرت کی رات ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور جس نے 100 بار درود شریف پڑھا اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. 100 بار درود پاک اور انعام کتنا بڑا ہے. دنیا کا دستور ہے کام زیادہ تو مزدوری زیادہ، محنت زیادہ تو آمدنی زیادہ ہے. یہاں کم کام کرو تو پیسے تھوڑے ملتے ہیں، مگر میرے رب کی شان دیکھیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں. پھر بھی ہم درود پاک پڑھنے میں اگر سستی کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے. براہ کرم بڑی رات ہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفسیر عزیزی میں ہے، ایک بار ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی، ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی لمبی لمبی عمروں کے بارے میں جب غور فرمایا، اور اپنی امت کی عمر تھوڑی، نبی پاک کی امت کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، جب اس عمر کی طرف توجہ فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل شفقت سے بھر آیا. آپ یہ سوچ کر غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ساری زندگی خوب خوب نیکیاں بھی کرے پھر بھی پچھلی امتوں کی نیکیوں تک نہیں پہنچ سکے گی. تو قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا دلاسا دینے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرمایا. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ترجمہ کیا ہے؟ اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک. تو یاد رہے کہ یہ جو رات ملی ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے، پیارے آقا کو راضی کرنے کے لیے رب نے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرمائی. ہاں، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے. آپ لکھتے ہیں
جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کونین میں کسی کو ہوگا نہ کوئی عزیز۔ آگے لکھتے ہیں جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی۔ آقا کی رضا کے لیے ہمیں لیلۃ القدر ملی نا، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، آج موضوع کچھ اور ہے، کبھی موقع ملا تو صرف اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک کی خوشی کے لیے رب نے کیا کچھ عطا فرمایا، بلکہ باقاعدہ احکامات تبدیل ہو گئے۔ یہ جو ہم کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، بیت المقدس کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے، نبی پاک کی چاہت تھی کہ کعبہ قبلہ بنا دیا جائے، اللہ نے محبوب کی رضا کے لیے امت کے قبلے کو ہی تبدیل فرما دیا۔